آزاد کشمیر میں امد کہانی آزاد کشمیر بنائیں۔ ایک زمانے میں ہمالیہ کے دلکش پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک دلکش سرزمین موجود تھی جسے آزاد کشمیر کہا جاتا تھا۔ اس خطے کو قدرتی خوبصورتی سے نوازا گیا تھا، اس کی سرسبز و شاداب وادیوں، جھرنے والے آبشاروں اور آسمان کو چھونے والی برف پوش چوٹیوں کے ساتھ۔ آزاد کشمیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں خوابوں نے اڑان بھری اور لیجنڈز نے جنم لیا۔ تصوف اور حیرت کی اس سرزمین میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام آیان تھا۔ آیان ایک نرم مزاج اور خیال رکھنے والی روح تھی جو پہاڑوں اور آزادانہ گھومنے والے جانوروں سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ اس نے اپنے دن اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال میں گزارے، انہیں چرنے کے بہترین مقامات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اور ان کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے گانے گائے۔ ایک عمدہ صبح جب سورج کی سنہری کرنے وادی کو نہا رہی تھیں، آیان نے جھاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ تجسس اس سے بہتر ہو گیا اور وہ احتیاط سے قریب آیا۔ اس کی حیرت میں اس نے زارا نامی ایک زخمی پری کو دریافت کیا، اس کے نازک پنکھ آسمانی رنگوں سے چمک رہے تھے۔ زارا نے آیان کی موجودگی پر شکر گزار ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ایک راز شیئر کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ آزاد کشمیر کے قلب میں ایک پوشیدہ خزانہ موجود ہے جسے ابدی امید کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ لیجنڈ یہ تھا کہ اس قیمتی جواہر میں زمین پر خوشحالی، خوشی اور امن لانے کی جادوئی طاقتیں تھیں۔ اپنے لوگوں کی مدد کرنے اور آزاد کشمیر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی گہری خواہش کے تحت آیان نے ابدی امید کے ستارے کو تلاش کرنے کی جستجو کا آغاز کیا۔ زارا کے ساتھ انہوں نے گھنے جنگلوں میں سفر کیا، غدار دریاؤں کو عبور کیا اور مقدس جواہر کی تلاش میں برفانی طوفانوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ اپنے سفر کے دوران آیان اور زارا نے مختلف چیلنجوں کا سامنا کیا اور ان قابل ذکر افراد سے ملاقات کی جنہوں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کی ملاقات زویا سے ہوئی جو ایک حکیم جڑی بوٹیوں کی ماہر ہے جس نے پہاڑوں کے بارے میں اپنے علم اور شفا بخش علاج سے ان کی رہنمائی کی۔ ان کا سامنا راجو سے ہوا جو ایک ہنرمند کو پیما ہے جس نے ان کو غدار چوٹیوں پر جانے میں مدد کی، اور لینا ایک رحم دل دیہاتی جس نے انہیں پناہ اور پرورش کی پیشکش کی۔ جیسے ہی ان کی تلاش کے بارے میں بات پھیلی، آزاد کشمیر کے لوگ آیان کی ہمت اور عزم سے متاثر ہو کر متحد ہو گئے۔ مل کر انہوں نے اپنی زمین اور اس کے خزانوں کی حفاظت کا عہد کرتے ہوئے ایک اجتماعی قوت بنائی۔ دیہاتیوں اور جنگلی حیات نے یکساں ہاتھ ملایا، زمین کے محافظ بن کر اس کی قدرتی خوبصورتی کی حفاظت کی اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کو یقینی بنایا۔ آخرکار مہینوں کی انتھک جستجو کے بعد آیان اور زارا آزاد کشمیر کی بلند ترین چوٹی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ وہاں روشنی کی ایک تابناک کرن کے درمیان انہوں نے ابدی امید کا ستارہ پایا جو 1000 ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ جیسے ہی آیان نے جواہر کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اس نے توانائی کی ایک لہر اور زمین سے گہرا تعلق محسوس کیا۔ ہیرو کے طور پر اپنے گاؤں واپس آتے ہوئے آیان اور زارا نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ستارہ آف ایٹرنل ہوپ شیئر کیا۔ اس کے جادو نے زمین کے تانے بانے میں اپنا راستہ باننا شروع کر دیا، خوشحالی، خوشی اور اس کے باشندوں کے درمیان اتحاد کے نئے احساس کو پھیلایا۔ آیان کی کہانی اور ابدی امید کا ستارہ آزاد کشمیر میں ایک لیجنڈ بن گیا جو نسل در نسل گزرا۔ یہ سرزمین اپنے لوگوں کی نگاہوں میں پروان چڑھی جنہوں نے اپنے قدرتی عجائبات کے محافظ کے طور پر اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، اور یوں آزاد کشمیر ترقی کرتا ہوا، امید کی کرن بن کر، اتحاد کی طاقت کا ثبوت اور ایک یاد دہانی کے سرزمین سے محبت اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے عزم کے ساتھ۔ خواب واقعی سچ ہو سکتے ہیں۔